لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شرک پور شریف کی عظیم ترین روحانی شخصیت قطب الاقطاب حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری نقشبندی مجددی المعروف بہی حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ والا صفات۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ ربیع النور شریف کی، ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، اور آج بھی ربیع النور شریف کی 3 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے حضرت کی بارگاہ میں اس بیان کے ذریعے سے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، اور آپ یوں کریں کہ آپ اس پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر بیان کو سن کر کے اس کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ آپ یوں حضرت کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ شیر ربانی کہلاتے ہیں آپ، امام ربانی کہلاتے ہیں آپ، شرک پور شریف آپ کی جائے آرام گاہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت کی بارگاہ میں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی حیات میں آج جس گوشے پر ہم بات کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہے شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت۔ آپ کی کرامات کے تعلق سے اور آپ کی جو کچھ کرامات ہے وہ میں انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ کرامت کیا ہے آپ چند جملوں میں اس کو سن لیں۔ ولی اللہ سے جو چیز خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت ولی اللہ کی ولایت کی علامت ہوتی ہے، لیکن ولی کے لیے اظہار کرامت ضروری نہیں۔ معجزہ کی طرح کرامت کا ظہور بھی ولی سے قبل از وصال اور بعد از وصال ممکن ہے۔ یعنی ولی کی کرامت میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب وہ حیات سے ہیں تو بھی ان سے کرامت ظاہر ہو، اور جب وہ انتقال کر جائیں، وصال کر جائیں، پردہ فرما جائیں تو پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آپ کی کرامات کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کرامات میں ایک عظیم الشان کرامت آپ سنیے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں پہلی کرامت آپ سنیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق تھے۔ آپ جب بھی لاہور تشریف لائے تو مزار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے۔ ایک دفعہ آپ مزار پرانوار پر حاضری کی غرض سے تشریف لائے، خلاف معمول سڑک پر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنے لگے، اندر تشریف نہیں لے گئے۔ شیر ربانی اندر تشریف نہیں لے گئے بلکہ سڑک پر ہی کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کرنے لگے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جسم کے ساتھ مجسم سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور آپ نے بہت نوازش فرمائی۔ یعنی گویا کہ حضرت داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذات خود شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی استقبال کے لیے تشریف لائے۔ غور کیجئے یہ کتنی عظیم الشان کرامت ہے اور کتنی عظیم شخصیت کی علامت بتاتی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ نور محمد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چند مہمان آئے۔ آپ نے درویش کو حکم دیا کہ گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ درویش نے فوراً تعمیل ارشاد کی، یعنی حکم کی بجاوری کی، اور گھر سے چاول لا کر خدمت میں پیش کر دیے۔ چاولوں پر ڈالنے کے لیے دودھ نہیں تھا، البتہ پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے پیالہ پکڑ کر پانی چاولوں پر ڈال دیا اور مہمانوں کو حکم دیا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ۔ وہ مہمان حیران اور تعجب میں تھے کہ پانی کیوں ڈال دیا ہے۔ زبان پر حرف شکایت لانا بھی خلاف ادب تھا۔ مہمانوں نے کھانا شروع کیا تو چاولوں میں پانی کی بجائے دودھ کی لذت محسوس کی۔ یعنی وہ تو ڈالے پانی تھے لیکن حضرت کے ہاتھوں کی برکتوں سے، حضرت کے ہاتھوں کی برکت اور آپ کی کرامت سے الحمدللہ اس میں دودھ کی لذت آ گئی۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت بھی تبدیل کر دیتے ہیں، چیزوں کے مزے تبدیل کر دیتے ہیں، چیزوں کی حقیقت تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے۔ اور جناب میاں غلام یاسین فیض پوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں اور میاں عبد الغفور رحمان پوری نے عمرہ اور حج بیت اللہ کی تیاری کی۔
حج پر روانہ ہونے سے پہلے دونوں شرکپور میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے ساتھ جانے کے سلسلے میں عرض کیا. آپ نے فرمایا تم چلو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں بھی آؤں گا. ہم دونوں اجازت لے کر حج و عمرہ کی غرض سے عظیم سفر کو نکلے. ہم نے میدان عرفات کے قریب ایک مسجد میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درمیان دیکھا، جس کے بعد آپ ہم کو نظر نہ آئے. حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت کے بعد ہم واپسی پر شرکپور شریف میں حاضر ہوئے. حاضری کے بعد ہم نے دوستوں سے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا کہ کیا آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، آپ تو نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ باقاعدگی سے پڑھاتے رہے ہیں. ہم نے حلفن یعنی قسم کھا کر کے کہا کہ ہم نے میدان عرفات میں آپ کو دیکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا شک نہیں. غور کیجئے، اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے کہ یہ اپنے علاقے میں بھی رہ جائیں اور یہی شخصیت الحمدللہ حج بیت اللہ بھی کر کے آئیں. یہ ان کی شان ہوتی ہے، ان کی عظمتیں ہوتی ہیں. اللہ ان کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں عطا فرمائے. اولیاء قرب و بعد میں یعنی قریب کی اور دور کے رہنے اولیاء میں اپنے خدام کی مدد بھی فرماتے ہیں. اولیاء جو ہیں اپنے خدام چاہے ان کے قریب ہو چاہے دور ہوں، اولیاء کرام اپنے خدام کی مدد کرتے ہیں. بات یہ نہیں کہ خادم قریب ہیں کہ یہ دور ہیں، خادم ہیں تو یہ اولیاء کرام الحمدللہ مدد فرماتے ہیں. میاں قادر بخش لیلیانی والے بیان کرتے ہیں کہ برسات کا موسم تھا. میں اور میاں میرا بخش دونوں نے شرکپور شریف جانے کا پروگرام بنایا. ہم براستہ شاہپور کی طرف سے چل پڑے. کشتی کے ذریعے دریا راوی عبور کیا. دریا کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر ایک نالا تھا جو موسم برسات کی وجہ سے خوب بھر کر کے بہ رہا تھا. تیرنے کے بغیر اس کا عبور یعنی پار کرنا مشکل تھا. میں تو تیر کر عبور کر سکتا تھا، پار کر سکتا تھا، لیکن میرے ساتھی کو تیرنا نہیں آتا تھا. وہاں سے ہم نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور کہا کہ جب پانی کم ہوگا تو پھر حاضری دی جائے گی. جب ہم واپسی کا سوچ ہی رہے تھے کہ جنوب کی طرف دکن کی طرف سے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے اے شرکپور شریف جانے والوں اس طرف آؤ، ادھر پانی کم ہے، تم کو نالا پار کرا دیں. جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سے نالے کا پانی صرف پنڈلی تک تھا. ہم نے آسانی سے نالا پار کر لیا. اس شخص نے ہمیں کہا آگے محتم گاؤں کے قریب بھی ایک نالا ہے، چلو وہ بھی تم کو پار کرا دیتا ہوں. وہ نالا بھی ہم نے آسانی سے پار کر لیا. اس شخص نے ہمیں کہا کہ اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی، یہ راستہ شرکپور شریف کو جاتا ہے، آپ جائیں اور مجھے پچھلی طرف جانا ہے یعنی واپس جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، یہ راستہ مجھے معلوم ہے. محتم گاؤں کے قریب ایک کنویں پر ہم نے وضو کیا. یہ دونوں جو جا رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ ایک کنویں میں ہم نے وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی. بعد میں ہم چل پڑے. عصر کی نماز کے وقت ہم شرکپور شریف پہنچ گئے. میرے ساتھی میرا بخش نے مجھے کہا بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے بازار سے کھانا کھا لیں. میں نے جواب دیا کہ پہلے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھانے کے بارے میں سوچیں گے. بعد نماز عصر ہم نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز عصر جو ہے ہم نے میاں صاحب کی مسجد میں ادا کی. پھر ہم آپ کی زیارت کے لیے آستانہ پر حاضر ہوئے. آپ دروازے پر ہی جلوہ افروز تھے. ہمیں دیکھتے ہی فرمایا تم واپس جانے لگے تھے، دیکھو ہم لائے کہ نہ لائے. پھر آپ نے حکم دیا کہ اندر جا کر بیٹھے، گھر سے کھانا منگوا کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ. مزید فرمایا بازار میں کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے. غور کیجئے، ایک تو جیسے ہی یہ مہمان آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو واپس جا رہے تھے، پھر ہم نے تم کو لایا. یعنی وہ جو مدد کے لیے تشریف لائے تھے، جنہوں نے ان کو نالا پار کرایا تھا، الحمدللہ وہ بھی آپ کی مدد کا ایک حصہ تھا. پھر جیسے وہ آ کے بیٹھے تو گھر سے کھانا منگوا کر کے رکھا اور فرمایا کہ بازار میں کھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی آپ کی ایک مدد کا حصہ ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے آنے والے مہمانوں کی بھوک کو بھی پتہ کر لیتے ہیں. آنے والا مہمان رستے میں کس پریشانی میں ہے آپ اس کو بھی اللہ کی قدرت سے پتہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی عطا سے اس کی مدد بھی کرتے نظر آتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ ان کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. جس پر آپ نے نظر توحیدی ڈالتے اس کا قلب جاری ہو جاتا.
مشہور بزرگ حضرت چلن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے ایک مجاور نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بطور شکایت عرض کیا، حضور پہلے تو میرا قلب جاری تھا لیکن اب بند ہو چکا ہے، اس کو جاری فرما دیں۔ آپ نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور بلند آواز سے فرمایا الا اللہ، اسی وقت اس کا قلب جاری ہو گیا۔ الحمدللہ۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور غیر شرعی امور سے تائید کروانا صالحین کا طریقہ ہے۔ شہر قصور سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی داڑھی بالکل صاف، نماز اور روزے کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ نگاہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اٹھی اور آپ نے اس کے قلب پر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا شریعت کا راستہ اس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو ہدایت عطا فرما دی اور وہ تمام غیر شرعی امور سے تائب ہو گیا، یعنی توبہ کر لیا۔ الحمدللہ۔ یعنی لوگوں کے دل بھی یہ بدلنے کی اللہ کی قدرت سے طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کا فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ غیر مسلم بھی آپ سے فائدہ حاصل کرتے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امرتسر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ولایت کی خبر سن کر سکھ اور عیسائی حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان پر ایک نظر ڈالی تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کو اپنے گرو کے ساتھ سچی محبت ہے۔ اولیاء کرام کا آپس میں روحانی طور پر گہرا رابطہ ہوتا ہے جس کا اظہار گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے، جو اولیاء کرام کے آپسی تعلقات ہیں۔ مولانا حکیم عبد الرسول کا بیان ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ شرکپور شریف میں حاضری کا ارادہ کیا تو حضرت غلام مرتضیٰ بیر بلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حاضری کے دوران میں نے یوں عرض کیا کہ حضرت شیر ربانی آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے حضور میری سفارش فرما دیں۔ پھر میں شرکپور شریف حاضر ہوا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی مجھے دیکھتے ہی فرمایا تمہارے جسم سے حضرت غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا تمہاری طبیعت تو حضرت غلام مرتضیٰ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھنے سے حضرت غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ والوں کی کیا عظمت و شان ہے۔ شرکپور شریف کے مشہور درزی چراغ دین کا بیان ہے کہ شرکپور شریف میں حسن و جمال کی مجسمہ ایک طائفہ، ایک جسم فروش رہا کرتی تھی جس کا نام جھنڈو تھا۔ ساز بجانے اور گانا گانے میں بڑی ماہر تھیں۔ ایک دن وہ کپڑے سلانے کے لیے ان کی دکان پر آئی اور دکان پر بیٹھ کر حقہ نوشی کرنے لگی۔ اس وقت نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا اب نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میاں صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر اسی طرح بیٹھی رہی تو مجھے بھی جوتے پڑیں گے اور تمہاری بھی پٹائی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین اور پیر و مرشد کے جوتوں سے بھاگتا ہے۔ طوائف تھی لیکن بات بڑی پتے کی کر گئی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ جھنڈو نے تیز نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ حسب معمول نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جھنڈو بھی اٹھ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ جب آپ مسجد سے تشریف لائے تو میرے پاس کھڑے ہو کر، وہ ٹیلر کہتے ہیں، میرے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا چراغ دین جھنڈو کو جا کر کہہ دے تجھے موت آنے والی ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، نکاح کر لے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔ چراغ دین جب جھنڈو کے گھر گیا تو وہ اس وقت ستار بجانے میں مصروف تھی۔ اس نے جب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام سنا تو زار و قطار رونے لگی اور ساز جو بجا رہی تھی وہ دور پھینک دیا۔ چراغ دین کو بھیجا کہ فلاں حوالدار کو میرے پاس لے آ۔ چراغ دین اس کے گھر گیا لیکن حوالدار گھر میں موجود نہیں تھا۔ دوسرے دن حوالدار اس کے پاس آیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جھنڈو نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہے۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا اب اس کو حاضری کی ضرورت نہیں کیونکہ نکاح کر کے اس نے اپنی آخرت سنوار لی ہے۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ ایک پیغام، ایک رہنمائی سے، ایک طوائفہ سے الحمدللہ ایک عزت دار عورت بن گئی۔ یہ اولیاء کرام کی نظر ہوتی ہے۔ جب اپنے مرشد خانہ میں حاضری کا قصد ہو تو روانہ ہونے کے بعد جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں کہیں رشتہ دار کے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ چنانچہ میاں عبداللہ ہرجو کا بیان ہے کہ وہ 12 افراد پر مشتمل ایک قافلے کی صورت میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شرکپور شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب موضع چوہنگ ضلع لاہور میں پہنچے تو سورج غروب ہو گیا اور تاریکی چھا گئی۔
ایسی صورتحال میں شرکپور شریف کی طرف سفر جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ سب نے باہمی مشورے سے موضع چوہنگ میں اپنے رشتہ دار کے یہاں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی شرکپور شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں علیحدگی فرمایا، یہاں آتے ہوئے راستہ میں کہیں رکنے اور کھانے کا خیال چھوڑ دیا کرو، اور آئندہ سیدھا گھر سے چل کر ہمارے پاس آؤ اور یہاں سے روانہ ہو کر سیدھے اپنے گھر جاؤ۔ غور کیجئے کہ راستے میں کہاں رکے کہاں نہیں رکے، الحمدللہ یہ بھی اللہ والوں کو پتہ رہتا ہے۔ اولیاء کرام اپنے خدام کے دلوں کے راز سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ حاجی فتح محمد صاحب کا بیان ہے کہ وہ اکثر شرکپور شریف میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو دل میں خیال آیا کہ مجھ پر قرض ہے، اس بارے میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں اور دعا بھی کراؤں گا۔ جب شرکپور شریف میں حاضر ہوا، ابھی اپنے دل کے خیال کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ آپ نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، قرض اتر جائے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری نیت صحیح ہے۔ الحمدللہ، یعنی آنے والوں کے دلوں پہ تصرفات کرنا، آنے والوں کے دلوں کے حالات کو جاننا، یہ بھی اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے۔ 3 ربیع الاول حضرت میاں امام ربانی شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس ہے۔ شیر ربانی کے نام سے آپ مشہور ہیں اپنے علاقے میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔